شیخ فاروق کنسٹرکشن کے کاروبار سے منسلک ہیں. وہ عام حالات میں اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار پاتے، لیکن ان دنوں صورتحال بالکل مختلف ہے. پہلے کی نسبت تو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں گھر میں. پہلے تو آلریڈی 12 سے 14 گھنٹے جو ہے وہ کاموں میں مصروف رہتے تھے. تو لیکن اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ 24 گھنٹے اب گھر میں موجود رہتے ہیں، باہر نکل نہیں سکتے ہم. تو پھر وہ بچوں کے ساتھ چلیں، کھیلوں میں، پڑھائی میں، کچھ ٹیلی ویژن دیکھ کے، تو بس ایسے ٹائم گزر رہا ہے. دوسری طرف رابعہ جیسی خواتین ہیں جن کے لیے گھر کے کام پہلے سے بڑھ گئے ہیں، لیکن یہ شکایت دور ہو گئی ہے کہ شوہر فیملی کو کم وقت دیتے ہیں. میرے ہسبینڈ کی جاب ایسی ہے کہ وہ نہیں ٹائم دے سکتے تھے، لیکن اب ان دنوں میں وہ اپنے بچوں کو بھی پراپر ٹائم دے رہے ہیں، مجھے بھی اور گھر والوں باقی سب کو بھی وہ پراپر ٹائم دے رہے ہیں. رابعہ کے بیٹے کو بے چینی سے کالج کھلنے کا انتظار ہے. کالج جلد سے جلد کھل جائے، کیوں کہ گھر میں بیٹھ کے ہم بور ہی ہوتے ہیں. تو کالج میں انجوائمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے، مطلب ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے. مطلب بہت سے بچے ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتا رہتا ہے. اس وجہ سے ہم دعا کہ اللہ ٹھیک ہو اور کالج جلدی سے کھلیں. ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران خود کو کتابوں، فلموں، کھیلوں اور نئے ہنر سیکھنے میں مصروف رکھا جائے تو وقت بھی اچھا گزر سکتا ہے، جبکہ اچھے موڈ کے لیے جسمانی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر آپ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی طریقے سے، سیف طریقے سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو وہ لازمی ہر روز کریں. ایون اگر وہ سیڑھیاں چڑھنا اترنا ہے، وہ بہت اچھی ایکسرسائز سمجھی جاتی ہے. تو آپ اسی اعتبار سے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. اور ڈائٹ کا جب ہم خیال رکھتے ہیں تو ہم نہیں کہتے کہ کوئی مہنگی چیزیں کھائیں یا کھائیں. ہم بیسکلی کہتے ہیں کہ سبزیاں کھائیں، فروٹ کھائیں، دالیں کھائیں اور کم کھائیں. کیونکہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اس لیول تک نہیں ہے تو آپ کو اتنی کیلریز کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے وزن کو بڑھنے نہ دیں. پاکستان میں بیشتر خاندان چھوٹے گھروں میں محدود وسائل کے ساتھ رہتے ہیں. لاک ڈاؤن کے سبب آمدن میں کمی مزید پریشانیوں کو جنم دے رہی ہے. ایسے میں لڑائی جھگڑا بڑھنا بھی حیران کن نہیں. زندگی یا دن کو بڑے بیلنس طریقے سے سوچ سمجھ کے پلان کر کے گزارا جائے. خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے گھر چھوٹے ہیں، جو زیادہ تعداد ہے پاکستان میں، جن کے وسائل کم ہیں، جو ایک چھوٹی جگہ پہ زیادہ لوگ رہتے ہیں، ان کو بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے. اور اس میں سب سے بڑا مشورہ جو ہے، معاشی مسئلہ اگر ہے تو اس میں وہ دیکھیں کہ جتنی ان کے وسائل ہیں اس کے مطابق اپنی ضروریات کو محدود کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپس میں تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس کو فوراً حل کریں، اس کو زیادہ آگے بڑھنے نہ دیں اور اس کی وجہ سے بچوں پہ اثر نہ ہونے دیں. جہاں زندگی اچانک ٹھہر جانے سے خاندان کے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے، وہیں ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ یہ غیر معمولی حالات ہیں جن میں پہلے سے زیادہ احتیاط اور تحمل کی ضرورت ہے تاکہ سب کا وقت سکون سے گزر سکے. گیتی آرا انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.